بلا تاخیر بلا تمید میں دعوت خطاب دینا فاضل نوجوان مقرر ذیشان ساڑھے آئے دے آئے ہوئے مہمان پتوں کی دے خطیب حضرت مولانا ایوب ارشاد صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دے سامنے میں درخواست کرانگا کہ وہ تشریف لیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان. حضرت مولانا ایوب ارشاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینا تو نہ اٹھایا گیا ہے, اینا اٹھایا گیا ہے, لیکن تسی پھر بھی سوتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جندے باغ دا پھل صدیق یارو اندے باغ نو میں سلام آکھاں. او جندے باغ دا پھل صدیق یارو اندے باغ نو میں سلام آکھاں. او جندے گردان او جیڑا فاروق اعظم دا داماد لوگو اس مہتاب نو میں سلام آکھاں. اور جنہیں عثمان نو دتیاں دوتیاں جنہیں عثمان نو دتیاں دوتیاں اندے انتخاب نو میں سلام آکھاں. جیڑا علی نو اپنا ویر آکھے اندے خطاب نو میں سلام آکھاں. او جیڑا یتیمانو سینے نال لاوے جیڑا یتیمانو سینے نال لاوے اس یتیم نبی نو سلام آکھاں.
جیڑا ننگی زمین تے بیٹھ جاندا اس عظیم نبی نو سلام آقا او جیڑا ڈنگراں تے ویریا کردا ترس اس رؤوف رحیم نبی نو سلام آکھاں او جندے حسن دیا تما جہان اندر اس حسین نبی نو سلام آقا سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے طبیعت اور گلے دی خرابی دے باوجود بھی توڑے نال وعدہ وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائی دعا کرنا مولا کریم شرح صدر فرمائے میں جو کچھ بیان کراں تساں احباب سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت سبنا نو پوری زندگی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے منو اپنی اللہ دی رحمت دی اوپر پورا یقین ہے انشاءاللہ العزیز میرا اللہ میری آواز نو کھولے گا گلے نو کھولے گا انشاءاللہ اللہ دی رحمت شامل حال ہوں دیئے کہ ہر بندہ ہی کام کر دے وگرنہ کوئی ایک قدم بھی ہلا سکدا نہیں اور اس اللہ دے انشاءاللہ مکمل یقین میں سب تو پہلے اللہ رب العالمین دا شکریہ ادا کرنا اور اس بعد توڑے تمام احباب دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ جنہ ساتھیاں نے جنہ بزرگاں نے آج دی اس محفل دا اور میری توڑی ملاقات دا ذریعہ بنے سبب بنے اللہ رب العالمین حافظ صاحب سیف اللہ عظیم صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالوحید حقانی صاحب انہاں دی عمر دی اندر علم دی اندر انہاں دے کم دی اندر اور اللہ رب العالمین انہاں دی جوانی دی اندر برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین توڑا بھی آنا مل بیٹھنا پیار محبت دینال سماعت فرمانا اللہ رب العالمین ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے حضرات آج دی محفل آج دی مجلس دا عنوان تساں تمام احباب بخوبی واقف ہو کہ آج دی محفل دا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ ٹلینی پہنا شان مصطفیٰ صلی اللہ میں شروع دی اندر نا میں بار بار انشاءاللہ تم تکلیف نہیں دیاں گا کہ پڑھو سبحان اللہ یا کہو صلی اللہ علیہ وسلم جڑا مومن بندہ ہے نا مومن بندہ نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے ان دا دل بھی تڑپ جاندہ ہے ان دی روح بھی تڑپ جاندی ہے اور ان دی زبان دے اوپر انشاءاللہ ایٹومیٹکی نام جاری ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں شروع دی اندر حدیثاں سنانا چاہنا جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے جڑا بندہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام جو اوپر درود پڑھ دے اللہ 10 برکتاں دا نزول کر دینے اللہ رب العالمین 10 گناہ بھی معاف کر دینے اور جنت دے اندر اس بندے دے 10 درجے بھی بلند کر اور یاد رکھو جڑا نبی پاک علیہ السلام دا نام سن کے آپ علیہ السلام دے اوپر درود نہیں پڑھدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو او کائنات دا بخیل بندہ ہے کنجوس بندہ ہے جڑا نبی علیہ السلام دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا اور سنیے میں توڑے ایمان نو تقویت دینا چاہنا میں توڑے ایمان نو اور مضبوط کرنا چاہنا میں توڑے پیار نو اور بڑھانا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار آپ علیہ السلام نے فرمایا
جیڑا بندہ صبح بھی 10 مرتبہ شام بھی 10 مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پڑھے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دی سفارش کر کے انہوں جنت دا مستحق بنا دے جنت جانا چاہتے ہو ہاتھ کھڑے کرو جنت جانا چاہتے ہو تو پھر ایویں اللہ دے نال وعدہ کرنے کہ انشاءاللہ نبی علیہ السلام دا نام چاہے دشمن دی زبان دے اندروں بھی سنو تو کی کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار والے لوگ ہو تساں بڑیاں محبتاں والے لوگ ہو تساں اللہ توڑیاں محبتاں قبول فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ دے پیارے پیارے خوشبودار ہتھاں دے اندروں اللہ تونوں جامعہ کوثر بھی نصیب فرمائے حضرات جس نبی دا تذکرہ میں کرنا چاہنا او نبی کوئی عام نبی نہیں او نبی حضرات کوئی ایسا نبی نہیں کہ جنہوں لوگ نہ جان دے ہون او تے نبی ایسا نبی ہے جنہوں اپنے بھی جان دینے بگانے بھی جان دینے حضرات جس دی تعریف اپنے بھی کر دینے بگانے بھی کر دینے اور جنہوں اپنے بھی مان دینے غیر بھی مان دینے ایک نا رائٹر گزرے ہے مائیکل ہارٹ انہیں نا کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم شخصیات سنیے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حضرات اس بندے نے 100 بندیاں دے اوپر مشتمل کتاب لکھی 100 بندیاں دی سیرت لکھی 100 بندیاں دے کردار نو لکھیا 100 بندیاں دی حضرات زندگی دے اوپر انہیں کتاب لکھی اور 100 بندیاں دا تذکرہ کیتا جس وقت تذکرہ کر دیاں حضرات ان دی فہرست دا معاملہ آیا اس دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نے اس دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نے اس دے اندر کئی ایک لوگ نے حضرات اس کتاب دا میں مطالعہ کی تھے اس کتاب دے اندر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی شامل کیتا گیا لیکن جدو فہرست دی باری آئی کہ سب تو پہلے کنو لکھیا جائے کہ حضرات اے عیسائی رائٹر ہے لکھن والا کون ہے عیسائی تے لکھدا پیا ہے تے کہن لگیا کہ میں سب تو پہلے لکھاں گا تے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو لکھاں گا کیوں پوچھن والے نے پوچھیا تو عیسائی ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام پہلے کیوں نہیں لکھیا تو عیسائی ہو کر کے اس فرشت دے اندر سب تو پہلے تذکرہ حضرت موسیٰ دا کیوں نہیں کیتا دوسرے نبیان دا کیوں نہیں کیتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کیوں تذکرہ کیتے حضرات جڑی بات ہونے کی تھی میں اگر بیان کرا تیرا ایمان مضبوط ہو جائے حضرات نبی پاک علیہ السلام دے بارہ دے اندر کہیں دے کہ جس نبی دا تذکرہ میں سب تو پہلے کیتے او نبی کلا نبی سی پیدا ہویا یتیم پیدا ہویا اور کائنات دے اندر صرف 23 سال انہیں 23 سال دے عرصے دے اندر انہیں محنت کی تھی لوگاں ذکر دین پہنچایا اور پوری دنیا تے انقلاب آ گیا پوری دنیا دے اوپر لوگ جڑے چور سن اور راہزن لوگ اور رہبر بن گئے رہنما بن گئے اور جڑے لوگ ڈاکو سن ڈاکا چھوڑ کر کے قرآن دے مفسر بن گئے قرآن دے قاری بن گئے پیغمبر انقلاب لے کر کے آئے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دا انقلاب اتنا علیہ حضرات دنیا دے اندر 2 انقلاب مشہور نے بڑے مشہور ایک فرانس دا انقلاب ہے اور ایک روس دا انقلاب ہے تاریخ دا مطالعہ کرو فرانس اور روس دا دیرا انقلاب ہے حضرات وہ انقلاب فقط سیاسی انقلاب سے لیکن جو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد
میری زبان تے نا بار بار سونے دا نام آئے گا، تساں پیار نال جھوم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، بولو مسنون پڑھنا ہے، انشاءاللہ ضرور پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، ضرور پڑھنا ہے، مگر مسنون پڑھنا ہے سنت کے مطابق۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انقلاب کیسا انقلاب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انقلاب صرف سیاسی نہیں سی، صرف معاشرے دے اندر سیاسی انقلاب نہیں سی حضرات، میرے آقا دا انقلاب سیاسی بھی سی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا انقلاب دینی بھی سی، دنیاوی بھی سی، کامل انقلاب سی میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات آئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب لے کر آئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا انقلاب کتنا پیارا انقلاب ہے، اور پھر اللہ نے کتاب بھی نازل کی تھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اوپر، اور وہ کتاب بھی اللہ نے دیتی تو کتاب انقلاب عطا کی تھی۔ کیسی کتاب کہ جس ورگی کتاب نہیں۔ اور حضرات میرا ایمان ہے، جڑا بندہ پورے اثر و رسوخ دے نال، پوری دل جمی دے نال اس قرآن دا مطالعہ کر لے، اس قرآن نو پڑھ لے، رب محمد دی قسم ہے اس بندے دی زندگی دا کایا ہی پلٹ جاندا ہے۔ حضرات کیسی کتاب ہے حضرات، آئیے توجہ دے نال بات سماعت فرمائیے۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اوپر اللہ نے کتاب نازل فرمائی، مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر دے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک دے اوپر ذکر نو نازل کی دے، اور اس ذکر دیاں حفاظتاں کرنے والا بھی میں اللہ ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا، ایک کتاب بھی انقلاب والی، ایک پیغمبر بھی انقلاب والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے کتاب اور کتاب اللہ جس اوپر اتاری گئی اس کا تھوڑا جا موازنہ کروانا چاہنا ہاں تاکہ تیرا پیار اور بڑھ جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور کتاب اللہ دی آپس کے اندر ایک کتنا ریلیشن ہے، کتنا پیار اور محبت ہے۔ میں تے اس طرح کیا کرنا وا لوگو، اگر جس بندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پڑھنی ہے، دنیا جہان دی کتاباں بعد دے اندر پڑھنا، پہلے اللہ دا قرآن پڑھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے دے اوپر ایک بندہ آئے، آ کر کے سوال کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے سوال کیتا جا رہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا، اماں جی ماں جی دسیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق کس طرح دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے زندگی دے ایام کس طرح دے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے دن کے سرا دینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ فرمائیے، انشاءاللہ العزیز میں بڑی ہی جلدی اپنی بات نو کمپلیٹ کر دیاں گا، کیونکہ توڑے دلان دی دھڑکن حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے کے آگے نے۔ میں چند منٹاں دے اندر اپنی بات نو انشاءاللہ اختتام دی طرف لے کے جاواں گا۔ قاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں نہیں، قاری صاحب اشارہ کر رہے ہیں نہیں، قاری صاحب میرا ٹائم پہلے ہی ہو گیا ہے، پہلے ہی ماشاءاللہ پونا 2 گھنٹے لگ گئے۔ حضرات توجہ فرمائیے، اللہ تو نصیحت دے، اللہ تندرستی دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات سنیے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کولوں پوچھیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شب و روز عبارت دے اندر، تو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے، کیا تو کدی قرآن نہیں پڑھیا؟
جڑی بات میں کر رہا سا پیغمبر انقلاب تے کتاب بھی انقلاب والی. اللہ کو اکبر کبیرہ. کیا تو کبھی قرآن نہیں پڑھیا؟ نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کرنے پھر یاد رکھ پورے دا پورا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ علیہ السلام دے بارہ دے اندر ماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے فرما دیا نے کانا خلق القرآن. پورے دا پورا قرآن نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق ہے. اور جڑا میں مطالعہ کیتا ہے جڑی میں ریسرچ کیتی ہے حضرات آئیے قرآن کریم دی عبارت لکھی گئی ہے حروف تہجی دے نال. حروف تہجی کینوں کیا جاندا ہے؟ الف با تا سا. ان دے اوپر غور کرنا. نبی پاک علیہ السلام دے نال پیار کرنے والو توجہ فرمانا. الف تو میرے آقا احمد بن کے آئے. الف تو آقا احمد بن کے آئے. با تو بدر منیر بن کے آئے. او کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ. تا تو تاجدار انبیاء بن کے آئے. سا تو ثاقب بن کے آئے. جیم تو جہاد کرنوا سے آئے. ہا تو حامل قرآن بن کے آئے. خا تو خیر الورا بن کے آئے. دال تو دین حنیف لے کے آئے. زال تو ذخیرہ آخرت لے کے آئے. را تو رشد و ہدایت منبع بن کے آئے. زا تو زہد و تقوی دے امام بن کے آئے. سین تو سراج منیر بن کے آئے. شین تو شاہد بن کے آئے. سواد تو صادق الامین بن کے آئے. زوا تو زلالت لو ختم کرنوا سے آئے. توا تو طیب و طاہر بن کے آئے. زوا تو ظلمات لو ختم کرنوا سے آئے. عین تو عجز و انکساری دا درس دینوا سے آئے. غین تو غازی بن کے آئے. فا تو فاتح مکہ بن کے آئے. قاف تو قاری قرآن بن کے آئے. کاف تو کتاب اللہ دی تعلیم دینوا سے آئے. لام تو لا الہ الا اللہ لے کے آئے. اور میم تو محمد رسول اللہ بن کے آئے. نون تو نذیر بن کے آئے. واو تو وحی الہی دا مرکز بن کے آئے. ہا تو ہادی اعظم بن کے آئے. حمزہ تو اہدنا الصراط المستقیم دے جامعہ کلمہ لے کے آئے. یا تو یا ایہا المزمل بن کے آئے. پھر یا تو یا ایہا المدثر بن کے آئے. حضرات پیغمبر انقلاب اور کتاب بھی انقلاب والی. حضرات جس بندے نے کتاب نو پڑھیا میرے شیخ موجود نے. میں حضرات پوری دل جمی دے نال آپ نو بات سنا رہا. جس بندے نے دل جمی دے نال پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال اور ریسرچ کر کے اس قرآن دا مطالعہ کیتے رب محمد دی قسم اس بندے دی کایا پلٹ گئی. اس بندے دی زندگی تبدیل ہو گئی. وہ بندہ دین دی طرف آ گیا. وہ بندہ اسلام دے اوپر آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو میں بات کر رہا سا پیغمبر انقلاب دی. تو حضرات آئیے پیغمبر انقلاب دیاں چند ایک باتاں آپ احباب کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے کے جاواں گا. حضرات توجہ فرمانا. میرے اور دوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا دا نام آئے. پیار محبت دنال درود پڑھنا ہے. میں بار بار کہہ رہا درود پڑھنا ہے. میں تو کل غیر شرعی حرکت نہیں کروا رہا درود ہی پڑھا رہا. کیوں درود پڑھنا ہے؟ آقا تے درود تے سلام پڑھئے ہر ویلے گھر صبح شام پڑھئے. کیوں پڑھنا ہے درود؟ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. آؤ آج ذکر حبیب کریے. ذکر حبیب ہو رہا ہے. آؤ آج ذکر حبیب کریے.
اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت وچ جان نو اراواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مک سرکار دا یاد کر ویلا اس یار غار دا گود سی صدیق دیتے مک سرکار دا پھر رج کے دیدار لئی اتھاواں مل گئیاں اللہ تونوں بھی نبی پاک علیہ السلام دا دیدار کروائے اللہ خواب دے اندر اللہ تونوں مدینے والے دا خواب دے اندر دیدار کروائے کہہ دیو آمین اللہ کو اکبر کبیرہ حضرات آئیے میں بات کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام دی اس واسطے تو پیار محبت دنال کہہ رہے ہیں میری زبان تے بار بار نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے گا تو سانے درود پڑھنے میرے آقا علیہ السلام دے اوپر حضرات توجہ فرمانا نبی پاک علیہ السلام جس وقت اس دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے حضرات دنیا دا عالم کہ لوگ اللہ نو چھوڑ کر کے بتوں دی عبادت کرنے والے اللہ کو اکبر کبیرہ لوگ چوری کر رہے نے تے کوئی روکن والا نہیں لوگ زنا کر رہے نے تے کوئی روکن والا نہیں شرابی شراب پی رہے تے کوئی اندہ ہاتھ روکن والا نہیں اللہ کو اکبر کبیرہ اور لوگوں میں ظلم دی انتہا بیان کراں بیٹا پیدا ہوندہ تے بڑے چاواں دے نال بڑیاں محبتاں دے نال خوشیاں منائیاں جاندیاں اگر نمانی بیٹی پیدا ہو جاندی اللہ کو اکبر کبیرہ پھر لوگوں اس بچی نو اس دنیا دے اندر رہن دا کوئی حق نہ ہوندا اس بچی نو زندہ درگور کر دیتا جاندا اللہ کو اکبر کبیرہ میں تے اس طرح کیا کرنا وا اللہ کی پوچھ دے سن پہ قبرانو کئی شجرانو انہاں در در دیاں پجاریانو سونا ایک در تے جھکان آیا کائنات دا بن کے امام آیا اور جند حسن دی جگ وچ تم پہ گئی کل نبیاں دا سلطان آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات نقشہ بیان کرنا چاہنا وا بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو گڑیاں وچ پوریا جاندہ اونا بے بس دے مظلومہ لئی سونا رحمت دا پیغام آیا اللہ دا قرآن کہیں دے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او لوگو رحمت للعالمین نبی آیا جس وقت میرے آقا آئے او بتانو پوجن والے لوگ اللہ دے پجاری بن گئے او بتان دی عبادت کرنے والے لوگ اللہ دی عبادتاں کرنے والے بن گئے اللہ کو اکبر کبیرہ چوریاں کرنے والے لوگ سدھے رستے جو اوپر آ گئے شراباں پین والے لوگ حضرات قرآن پاک سنان والے بن گئے اللہ کو اکبر کبیرہ اور جڑے لوگ بچیاں دے نال نفرتاں کر دے سن او لوگ بچیاں دے نال محبتاں کرن لگ پے سبحان اللہ حضرات توجہ فرمانا میں پیغمبر انقلاب دی بات کرنا چاہنا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کس طرح دنیا کائنات دے اوپر انقلاب لے کے آئے. آج نبی پاک علیہ السلام دی سیرت سن رہو اور پھر اس دے اوپر عمل بھی کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام دی سیرت رو سمجھنا بھی ہے حضرات، اس دے اوپر عمل بھی کرنا ہے. آئیے میں بیان کرنا چاہنا میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دی مسجد نبوی دی اندر روزانہ اپنے ساتھیاں نو درس دیا کر دے. اللہ میں نو تو نو ساریاں نو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے. اللہ اتوں دے حج عمرے دیاں ساتھاں نصیب فرمائے. اللہ بار بار مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے. اللہ کو اکبر کبیر. حضرات توجہ فرمانا، آقا علیہ السلام لوگاں نو سمجھایا کر دے، درس دیا کر دے. اور اس مجلس دے اندر، اس محفل دے اندر ایک یہودیاں دا بچہ بھی آ کر کے بیٹھیا کردا. آج ساڑھی کسے مسجد دے اندر نہ پاکستان دے اندر کہ اے وابیاں دی مسجد ہے، اے بریلویاں دی مسجد ہے، اے دیوبندیاں دی مسجد ہے، اے فلاں دی مسجد ہے، فلاں دی مسجد. اس کے اندر نہیں جانا، اس کے اندر نہیں بیٹھنا، اس کے اندر نماز نہیں پڑھنی. حضرات ساڑھا تعصب ہی ختم نہیں ہوندہ. جندہ تو اور میں کلمہ پڑھئے، اس پیغمبر انقلاب دی بات سنیے. نبی پاک علیہ السلام دی مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر آن والا کون ہے؟ یہودیاں دا بچہ. میرے آقا نے اس بچے نو بھی روکیا نہیں، یہودیاں نو بھی مسجد اندر آن تو روکیا نہیں روکیا. حضرات توجہ فرمانا، اے یہودیاں دا بچہ روزانہ آن دے نبی پاک علیہ السلام دیا گلہ سن دے، پیاریاں پیاریاں گلہ، مٹھیاں مٹھیاں گلہ سن دے، مٹھے مٹھے بول سن دے. اس کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا گلہ سن دے. لوگوں جندے بارے دے اندر مال کے کائنات دا قرآن کہیں دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیغمبر میں تیرے ذکر نو بلند کر دیتے. میں پیار محبت دینا اس طرح کہنا چاہنا، سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے، میرے آقا کا منصب جدا ہے. اور سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے، میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. اللہ کو اکبر کبیرہ. اور میں لفظوں میں کیسے بتاؤں ان کے رتبے کی حد ہے کہ کیا ہے. میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے، میرے آقا کا منصب جدا ہے. اللہ کو اکبر کبیرہ. اور نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے شیخ موجود نے اس واسطے پیار محبت دی گل کر رہا وا. نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے. میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں ان
کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے میرے آقا کا منصب جدا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میں پیار محبت دے نال دعا کرنا چاہنا مستقل ان کی نگری عطا ہو اللہ جتنے آئے نے ساریانو مستقل مدینے دا مدفن نصیب فرمائے مستقل ان کی نگری عطا ہو میری رب سے یہی التجا ہے کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑھے گئے میرے آقا کا منصب جدا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات عرض کر ریاض نبی پاک علیہ السلام دے کھلا کر کے اور روزانہ درس حدیث سن دے نبی پاک علیہ السلام دے کھلا کر کے او بچہ روزانہ نبی پاک علیہ السلام دے کھلو تعلیم حاصل کر دے ایک دن ہویا بچہ غائب آپ علیہ السلام نے دیکھے بچہ نظر نہیں آیا ایک دن بھی گزریا دو دن بھی گزرے تین دن بھی گزرے آقا علیہ السلام نو فکر پہ گئی حضرات میں اتھے ایک بات کراں تے میری بات غلط نہیں ہو سکتی اج دا ساڈا کوئی خطیب تے ساڈا امام اگر سانو مسجد دے اندر نظر نہ آئے تے سانو فکر کوئی نہیں ہوندی سانو پرواہ کوئی نہیں ہوندی کہ یار ساڈی مسجد دا امام کتھے گیا ساڈی مسجد دا خطیب کتھے گیا بیمار ہو گئے یا کی ہو گئے اسی کوئی نہیں پوچھ دے حضرات میں گل کر رہا ہوں کڑوی ضرور لگے گی لیکن حقیقت دے اوپر مبنی اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں کملی والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر ہوں حضرات نبی پاک علیہ السلام نے دیکھے بچہ نظر نہیں آ رہا آپ علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو بچہ کتھے آ تے جس وقت پتہ کیتا پتہ چلیا بچہ بیمار ہے تے آپ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ اس یہودی دے گھر دے اندر چلیے اور بیمار پرسی کر کے آئیے مسلمانہ میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا میں تیرے کو پوچھنا چاہنا اگر تیرا بھائی سکا بھائی ماں جایا باپ جایا اگر بیمار ہو جائے تو اندی تیمارداری کرنوا سے نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ لوگو میں معاشرے دے اندر ایسے بدنصیبی دیکھے نے باپ بیمار ہو گئے بیٹے نو کوئی پرواہ نہیں بیٹے نو کوئی فکر نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ میرے نوجواناں نو ہدایت عطا فرمائے مسلمانہ میں پوچھنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام یہودی بچے دی تیمارداری کرنوا سے جا رہے نے تو اپنے بھائی دا تیمارداری اپنے بھائی دی بیمار پرسی کرنوا سے نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ اور لوگوں میں بات عرض کرنا چاہنا میرے آقا علیہ السلام جس وقت دروازہ کٹکھٹایا اجازت لے لئی گھر دے اندر چلے گئے نبی پاک علیہ السلام نے بچے دا حال چال پوچھے آپ علیہ السلام نے طبیعت دی دریافت کی تے آپ علیہ السلام بعد دے اندر پوچھ دینے اور بعد دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسلم تسلم اے بچے سلام قبول کر لے سلامتی دے اندر آ جائیں گا جہنم کولو بچ جائیں گا بچہ اپنے باپ دی طرف دیکھ دے انج اکھاں دے اندر اشارے ہوندے نے اپنی اکھاں اپنے باپ دی اکھاں دی طرف ملان دے اور اپنے باپ دی اکھاں دے اندر انج گفتگو کر دے گویا اجازت مانگ دے اپنے باپ دے کولو
تے میں باپ تو بھی قربان جاواں. باپ نے اے نہیں کیا کہ اے میرا دشمن ہے, محمد میرے دین دے اوپر نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تے میرا دین مختلف ہے, میں یہودیاں تے ہوئی او مسلمان ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نا 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 حضرات, جس وقت باپ دے کھلوں جواب منگیا گیا, جواب دے کھلوں سوال کیتا گیا کہ باپ کی کہندے اتے ابل قاسم, اچھے ابل قاسم, بیٹا جو ابل قاسم کہندے نے محمد کہندے نے او کر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میرے واسطے الارم واج چکے نے. حضرت مولانا صبغت اللہ حسن صاحب الحمدللہ حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آ چکے نے, تے میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کر لگیا ہاں. حضرات توجہ فرمانا, توجہ فرمائیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت بچے نو کیا نا بیٹا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, سلامتی دے اندر آ جائیں گا. ادھر باپ دے کولو بیٹے نے اجازت منگیا نے. اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت اجازت مل گیا نے بیٹے نو اجازت مل گیا نے کہ بیٹا کی کہندے اشہد اللہ الہ الا اللہ. حضرات بیٹے نے لا الہ الا اللہ پڑھے, بچے نے لا الہ الا اللہ پڑھے. ادھر موت دا پیغام آ گیا ہے, ادھر موت دا پیغام آ گیا ہے. حضرات موت دا پیغام آ گیا ہے. او پیغام آیا جے جڑا ٹلن والا نہیں, او پیغام آیا جے جڑا لوگوں رکن والا نہیں. مال کے کائنات دا قرآن کہندے کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان. حضرات ادھر موت دا پیغام آ گئے. نبی پاک علیہ السلام دی کیفیت اس طرح دی ہے. آپ علیہ السلام دی اکھاں دے اندر آنسو نے اور زبان دے اوپر اللہ دیاں حمداں تے تعریفاں کر رہے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اپنے اللہ دا شکریہ ادا کر دینے. اللہ سونیا میں محمد تیرا شکریہ ادا کرنا وا کہ تو میری وجہ تو اس بچے نو جہنم دے کلو بچا لیا. حضرات اے ہے پیغمبر انقلاب, اے ہے نبی پاک علیہ السلام دا انقلاب. آقا دے آن دے نال لوگ جہنم دے کلو بچ گئے. اور کل قیامت دا دن ہوئے گا, نبی پاک علیہ السلام انشاءاللہ ساڑھے تمام مسلمانہ دیاں شفارشاں کرنگے, سجدے دے اندر پہ جانگے. اور میں پیار محبت دے نال اس طرح کہنا چاہنا, دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. حضرات آخری بات انشاءاللہ اس بعد میری بات ختم. دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. لوگ سانو کہندے نے بے پیرے, میں دسنا چاہنا میرا پیر ہوئے. جدو ساریاں نے جواب دے دینا میرا پیرو دو بھی بولے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا. ساڈے ورگے او گناہگارانو, ساڈے ورگے او گناہگارانو سونے گھٹ کے سینے لا لینا. جدو کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اس دن ہاں کرنی. جدو کل نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے اس دن ہاں کرنی. میرے پیر
نے اس دن ہاں کرنی کل نبیاں بھی میرے آقا نو اپنا امام بنا لینا جن غشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اٹھے کوثر دا ایک غوث خوشی جتھے سغنا جلوہ فروز خوشی اور جنہیں پی لیا جام کوثر دا جنہیں پی لیا جام کوثر دا انہوں رب نے اپنا بنا لینا جن غشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بڑی پیاری گل کر لگیا وہاں میں منیا جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروج گوسی جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیارا ڈیرا لا لینا اللہ میں نے تو نبی پاک علیہ السلام دے نال جنت دے اندر اللہ ساتھ نصیب فرمائے اور آخر دی اوپر میں ایک اپیل کر لگیا حافظ صاحب سیف اللہ عظیم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے مسجد بنا لی بڑی محنت کی تھی بڑی محنت کی تھی تو تسی دیکھ رہے ہو حالانکہ موسم ٹھنڈا سی اس سے باوجود بھی حبس کنی ہوئی پئی گرمی ہوئی پئی نا کہ اگر ایتھے یو پی ایس ہوندا تو یو پی ایس دے واسے حضرات پھر پکھے بھی چل رہے ہوندے لائٹاں بھی چل رہی ہوندے نظارہ کچھ اور ہونا سی تو میں ان دونوں ایک اپیل کرن لگیا ہوں میں اپنے واسے نہیں اپنی ذات واسے نہیں اللہ دی رحمت و توفیق دے نال توڑی اس مسجد دے واسے میں اپیل کرن لگیا ہوں یو پی ایس دے واسے تے سارے ساتھی اپنا اپنا حصہ ضرور پائے میرے اور چاچے فیاض دی طرفوں میرے چاچو جان میرے نال آئے نے اے نا پہلے ادار رہ گیا سکاری عبدالوحید حقانی صاحب دے نال تے انشاءاللہ اس ادار نو چکان دے واسے آئے نے اے 15,000 پلس روپے 15,000 پلس 15,000 تو اوپر ہی نے تے اے بھی میرے ہی آئے نے اے بھی ادھر اے نا اے بھی میرے آئے نے تے بھی ادھر تے 15,000 تو اوپر ہو گیا 15,000 روپے اور پلس یو پی ایس سے واسے چاچا دی فیاد ہو رہی اور سارے ساتھیاں دی طرف ہوئے تے تسی ہون میرے نال کی محبت پیار کر دے جے یو پی ایس سے واسے نال بیٹری بھی آنی 15,000 دا میرا خیال ہے کہ یو پی ایس آ جائے گا انشاءاللہ آ جائے گا نا تقریباً آ جائے گا تے تسی سارے اے ماشاءاللہ بجلی بھی آگئی لائٹ بھی آگئی اور انشاءاللہ خطاب سنن دا تو مزہ بھی آئے گا حضرت مولانا صبغت اللہ صلی اللہ تو دی محبت قبول فرمائے میں جیب چ نہیں پاواں گا انشاءاللہ ایسے مسجد دے واسے یو پی ایس بھی بیٹری بھی آ جائے گی لو جی آج دے جلسے دا مول پورا ہو گئے اللہ پاک اس بھائی نو جس بھائی نے اعلان کیتا یو پی ایس دے واسے میں دعا کرنا چاہنا اللہ انو رمضان دے اندر حاج عمرے دی سعادت نصیب فرمائے اے 500 اور آ گیا جے محبت پیار ہو گئی اللہ رب العالمین ندین پیار نو اس نیکی نو قبول فرما لے اور میں نا انہاں دے واسطے ان شعر پڑھنا چاہنا وا او جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ میرے بھائی نو مدینے لے جائے اللہ آصف نذیر محمدی صاحب صبغت اللہ حسن صاحب علماء کرام اور سارے ساتھیاں نو اللہ مدینے دے مسافر بنا دے میں جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جدو پہلی نظر پیندی ساڑھے بارے نا لوگ کہندے نے مدینے نو نہیں مان دے ساڑھے بارے لوگ نے الزام لگا دے بہتان لگا دے مدینے نو نہیں مان دے حضرات سنیے میں سنیا مدینے تے
جس وقت نظر پیندی جی کردائے ہو جائے قربان مدینے دے او جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے توڑے سارے واسے دعا کر لگیا ماں اللہ تیرا کی جاوے ہر زال جے کر دے آمین کہہ دیو رب محمد کی قسم گلا ہون کھلے آجے لیکن مینو وقت اجازت نہیں دیندہ میں نہیں چاہتا میرے شیخ ہوری تشریف فرمانے تے انتظار کرن مزید اللہ اکبر کبیرہ اللہ تیرا کی جاوے ہر سال جے کر دے میں انہاں ساریاں لوگاں لئی اللہ جتنے آئے نے جتنے سماعت کر رہے نے انہاں ساریاں لوگاں لئی سامان مدینے او جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جانج کدی نہ کدی مہمان مدینے دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین